سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جرنیلوں کا معیار یہ ہو چکا ہے کہ انہیں شاید سچ کا پتہ ہی نہیں۔ کل سے دوبارہ سوشل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ جو بونگیاں آپ دیکھتے ہیں وہ کیوں ماری جا رہی، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کا بھی عرس آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ عبد القیوم صاحب، سر اتنی لمبی لمبی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، نکمی قومیں جو ہوتی ہیں مباحثہ نکمی، بیکار اور فضول، یعنی کسی چلنا کسی آئین کے اوپر، کسی سسٹم کے اوپر، اور کرپٹ لوگ جب اس کو چلا رہے ہوں اور ملک کا حالت یہ دیکھے کہ آپ کے پاس اپنا 1 روپیہ نہیں ہے بینک میں، لوگوں کا ادھار پڑا ہوا ہے۔ گندگی کا یہ حال ہے کہ پاکستان 78 سال میں کسی نے اس کو صفائی نہیں کروائی، گلیاں محلے نہریں دریا سب دیکھیں گندگی کا ڈھیر ہے۔ یعنی شرمناک ایک پوزیشن ہے پاکستان کی کہ اس کا پاسپورٹ صومالیہ کے برابر آ گیا ہے۔ اور کل بھی ہم نے بات کی ہے کہ 7 وہ سٹیٹس جو دنیا میں گرنے والی ہیں اس میں پاکستان کا نام ہے۔ حیرانگی کی بات ہے نا، یہ ہمارے پاس ایٹم بم، میزائل، فلاں فیلڈ مارشل، یعنی انہوں نے ایسے پیٹس جس کو انگریزی میں PETS پیٹس پالے ہوئے ہیں کہ جو پیسے لے کے بکواس کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، گانے گوا رہے ہیں۔ نور جہاں کے گانے گوا کے جو کرپٹ 3 عورت تھی وہ بارڈر پہ فوج کو لڑاتے، 3 دن 4 دن زیادہ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، 2 جہاز گرے، تم نے تو پورا پاکستان کا خربوں روپے کھا گئے ہو۔ یہ خربوں، یہ کروڑوں روپے کے تو ان کے ڈنر چل رہے ہیں، فیسٹ چل رہے ہیں، جناب عیش کر رہے ہیں، جنرل سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کرپٹ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ایسے مباحثے قومیں نہیں چلتی۔ یہاں کے ججز پیدل آتے ہیں سڑکوں پہ، آپ نے دیکھا ہے یورپ میں سائیکلوں پہ آتے ہیں، بسوں پہ آتے ہیں، ٹرینوں پہ آتے ہیں، وزیر اعظم ٹرینوں پہ گھومتے ہیں۔ یہ پاکستان ایسا ملک ہے وہاں 3 ٹن کی لاشیں، ججوں کے پیچھے بندے کھڑے کرسیاں لاتے ہیں، ہلتی ہی نہیں ہیں ان کی کرسیاں، آرام کھا کے، مفت کھانا، مفت بجلی، مفت پیسے، تنخواہ، نوکر چاکر، پولیس۔ پاکستان کیا کرے گا؟ کیوں پاکستان نہیں چلا آج تک؟ 78 سال ہو گئے، اسی وجہ سے کہ یہ کرپٹ ترین لوگ پاکستان میں اس ملک کو کھا گئے ہیں اور ان کو شرم حیا نہیں ہے۔ یہ بغیرت لوگ ہیں، یہ زنا خور ہیں، خانہ کعبے کے اندر جاتے ہیں زنا کر کے، قتل کروا کے، خربوں روپے کھا کے، بددیانتی کر کے، خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں سونے کا ہار اللہ تعالیٰ نے پہنا کے بھیجا وہاں سے؟ نو، تم بدبخت لوگ ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ یہ جو پاکستان کا پیسہ کھایا جا رہا ہے، نہیں سر وہ تو کہتے ہو رہی ہے، وہ تو کہہ رہے بڑا نام روشن ہوا ہے، پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، ایران کا جو معاہدہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا، وہاں پہ تو کوئی جشن نہیں منائے جا رہے، کوئی ایسی پارٹیاں نہیں ہو رہی، کوئی تعریفیں نہیں ہو رہی، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، آگے جو بھی بات کر رہے ہیں سچ کر رہے ہیں۔ تو ان کو اور ٹرمپ کو میرا حل ایک ہی، یہ دونوں لائن پہ چل رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ دونوں ہی بولتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں مبارک صاحب کی شرمناک بات یہ ہے کہ جو ان کا لیڈر ابھی لیٹسٹ مارا گیا ایران کا، تو اس نے مرنے سے پہلے بیان دیا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو افسوس ہوا ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہمارے بندے مارے گئے، ہماری بچیاں ماری گئی، ہمارا نقصان ہوا ہے، لیکن ہم بہت بڑے دشمنوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ یہ چھوٹا موٹا ملک نہیں تھے امریکہ اور اسرائیل۔ لیکن شرمناک بات یہ تھی کہ کسی مسلمان ملک نے بچیوں کی مرنے پہ یا ان کی شہادت پہ افسوس بھی نہیں کیا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ آپ غزہ میں دیکھیں 3 سال جنگ رہی، وہاں پہ ظلم و ستم ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ آپ کے جو جنرل یہاں بیٹھے کھا رہے ہیں، آرام کی روٹیاں کھا رہے ہیں، آرام کا پیسہ، پاکستان کا جو 4 کا ادھار پیسہ ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں اور ٹرے مار رہے ہیں، 2 جہاز انڈیا کے گرا دے، او جناب ہماری ایئر فورس، ہمارا فیلڈ مارشل رات دن لگائے ہوئے ٹی وی کے اوپر۔ ان کو شرم نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے حقیقت میں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اندر سے منافق ہے، ان کو پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ کبھی بھی سچ کو سچ نہیں کہیں گے، جھوٹ کو پلندہ بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم کو گانے سنا رہے ہیں جناب، گانے اور جناب نئے تبلے بج رہے ہیں اور گانے بج رہے ہیں۔ تو دنیا میں آپ نے کبھی امریکہ میں دیکھا، چائنا میں دیکھا، یورپ میں دیکھا کہیں تبلے بج رہے ہوں؟ کبھی بھی نہیں، نیور ایور، ٹائم ہی نہیں ہوتا، اپنے ملک کو چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا ملک، یہ ملک جس کو پاکستانی کے مسلمان جو منافق کے اندر تھے اور
کرپٹ ہیں اور مشرک ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے وہ سارے مزار بنا کے اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے. جناب میں مبارک صاحب آپ دیکھیں, میں کل ایک یوٹیوب دیکھ رہا تھا, یہ گولڑا شریف والا جو پیر ہے بڑا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے, وہ اس کی قبر کے پاؤں کی طرف چاٹ رہا تھا, خود پیر بنا ہوا ہے, وہ قبر کو چاٹ رہا تھا. آپ اندازہ لگائیں یہ کون سے مسلمان ہیں جو ایک اور سن لیں, یہ مشرق ترین لوگ جو ہے پاکستان میں آ گئے ہیں. اچھا کل میں دیکھ رہا تھا, شاید سندھ کا علاقہ ہے, اور میرے پاس وہ تصویر بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, مگر ہم دکھا نہیں سکتے. آپ نے پیر کی بات کی, عورتیں جا کے وہاں پہ, وہ شلواروں والا پیر ہے تو اپنی شلواریں اتار کے وہاں لٹکا کے آتی ہیں, اور عورتیں ننگی کھڑی ہیں وہاں پہ. یہ کس طرح میں چلے گئے ہم لوگ, کہاں کس جہنم میں پہنچ گئے ہم. ہاں بالکل صحیح, آپ کی سچی بات ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, مجھے بھی پتا ہے. اب یہ جتنے جو پیر ہیں یہ سارے وہی مشرک ہیں نا جو مکہ سے بھاگ کے ادھر آ گئے. اور عراق والے ڈاکو کون تھے, وہ داڑیاں رکھی تھی, انہوں نے چوگے پہنے تھے, ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور رات کو ڈاکہ مارتے تھے. تو یہ وہی مسلمان ہے جو آج پاکستان کے اندر موجود ہے, اور وہی مسلمان ہے جو مشرق مکہ جنہوں نے بت اندر رکھے تھے, آج انہوں نے خانقاہیں بنا کے بت رکھے ہوئے ہیں. تو کس طرح اللہ کی نعمتیں پاکستان کے اوپر نازل ہوں, ملک بنا دیا گیا, 70 سال چلا نہیں سکا کوئی, کیونکہ بددیانت, حرام خور, لانتی, زنا خور, دنیا کی ہر بیماری کے لوگ ان کو حکومت دی جاتی ہے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف ایک ٹکے کا آدمی نہیں تھا, اس کو چیف آف آرمی اسٹاف کس نے بنوایا؟ سفارش. باجوہ کو کس نے بنایا؟ سفارش. اور اس کے بعد مشرف کو کس نے بنایا؟ سفارش. کیا نہیں کیسے بنا تھا؟ سفارش. وہ جو چلا گیا ہے ادھر ایک چیف آف, وہ یہاں سے بنا کے کمانڈر مسلمانوں کی فوج کا بنا کے وہاں لاہور میں بٹھایا, ادھر بٹھایا سعودی عرب میں, وہ سفارشی تھا. تو والد صاحب یہ قومیں کیسے چلتی ہیں؟ قومیں ایسے نہیں چلتی. قوموں کی یہاں پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے, اور یہاں پہ دیانتداری سے ہر بندہ اپنا کام کرتا ہے, صرف کام کام کام, کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی جلوس نہیں, کوئی جلسے نہیں, کوئی ٹرے نہیں مارتا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. پاکستان کا پیسہ رام خور پاکستان کا پیسہ کھا کے 2 جہاز گرا کے ہماری جان نہیں چھوڑ رہے, اور ٹیررسٹ اسلام آتے افغانستان کے, ان کے گلے کاٹ کے چلے جاتے, ادھر بولتے نہیں ہیں. مسلمان مر گئے, بولے نہیں ہیں. ایک آدمی سڑک پہ نہیں آیا, یہ ملا آپ کے رام خور منافق, ایک ملا سڑک پہ نہیں آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اچھا کل یہاں انگلینڈ میں لوکل انتخابات تھے, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انتخابات یہاں پہ, مجھے کسی نے فون پہ پوچھا کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا, تو مجھے پھر یاد آیا. تو یہ دیکھیں نارمل دنیا کام بھی کر رہی ہے, ساتھ ووٹنگ میں حصہ بھی لیا, بعد میں رزلٹ بھی آگے ایمانداری کے ساتھ. یہ قومیں اسی وجہ سے ترقی کرتی ہے. ہماری طرح کسی نے ڈول نہیں اٹھایا ہوا, کسی نے یہ کہا فلاں کو ووٹ دو, فلاں کو ووٹ دو, کیونکہ یہ خدمت کے لیے لوگ آتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہیرا پھیری نہیں کر سکتے. سر یہاں انگلینڈ کا جو چیف جسٹس ہے وہ انڈر گراؤنڈ پہ جاتا ہے وہاں اپنے کام پہ نا, یہ حالات ہے یہاں. بالکل. آپ دیکھیں مبارک صاحب کے ترکی میں زلزلہ آیا تھا اتنا کہ ان کے لاکھوں ہزاروں دنیا ماری گئی, بلڈنگیں گر گئی, سب کچھ, اور نیکسٹ ڈے ان کا الیکشن تھا. تو انہوں نے بولا کہ نو الیکشن کینسل نہیں ہوگا, بے شک یہاں تباہی ہو گئی ہے. اور یہ چاپلوس جو ہے لوہیا چاپلوس, اس نے 6 10 20 زنانیاں رکھی ہوئی ہیں, اور اس کی ایک زنانی کے پیچھے نکاح غلط ہوا, بے ایمان, دھوکے باز, لعنت, ان کے چہروں کو دیکھو, اللہ کی لعنت. تو یہ چاپلوس وہاں چلا گیا. وہ شرمسار, ان کو شرمندہ ہوئے کہ ہمارا ادھر نقصان ہوا ہے, ہم لوگ پریشانی میں, یہ کدھر سے ٹپک پڑا ہے. اور 4 آموں کے کریٹ وہاں لے گیا, اور اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ میں اپنی بھابھی کے لیے آم لے کے آؤں. دیکھو اتنی بڑی بےغیرتی دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. اور آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں یہاں پہ, کسی کو پتہ نہیں ہوتا, چپ کر کے خاموشی جاتے ہیں, الیکشن ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں, دوسرے دن نئی حکومت ہوتی ہے, پرانے والے عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ الیکشن جب آئے تو ایسے ایسے حرام خور, ایسے بھیڑیا, اس نے چیف منسٹر کا وہ بنایا, 3 مہینے کے لیے سال لگا گیا. الیکشن کمشنر آج بھی مبارک صاحب بیٹھا ہوا ہے, وہ الیکشن کمشنر جو غدار ہے آج تو میں پاکستان کا, اس کی نوکری ختم ہو گئی, آج بھی بیٹھا ہوا ہے. کس نے بیٹھایا ہوا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف اور حرام خور لوہریوں نے اور زرداری نے. آپ دیکھیں کہ ججز آپ کے کیا کیا اس ملک کے اندر کر کے چلے گئے. ایک سچے آدمی, ایک جیتی ہوئی پارٹی کے بندے کو جیل میں ڈال کے چلے گئے. تو کیسے اللہ کی لعنت اس پاکستان کے اوپر گر رہی ہے. تو یہ جو شوشہ مار رہے ہیں نا, مت شوشہ مارو. تم اس قابل, تم نے کیا 2 جہاز گرائے بھائی؟ ایران نے 40 جہاز امریکہ اور اسرائیل کے گرائے, تم گرا سکتے ہو. تم جنگ 2 دن سے زیادہ تو لڑے نہیں ہو, 6-7 دن تو تم انڈیا کے ساتھ جنگ لڑے ہو. تو پھر اس کے بعد ٹھوس تو کیا ہے؟ تمہیں کیوں مارتے, کیوں پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہو؟ پاکستان کا سارا پیسہ ادھار کا ہے. تو شرم کرو بغیر تو تم لوگ, اور اچھے عزت والے لوگ
عزت والے لوگ کیسے آئیں گے؟ آپ کی آرمی پوری وہاں 1 ملین فوج بیٹھی ہے، کم سے کم 200 جنرل بیٹھے، وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ چاہیں تو اس جنرل کو منٹ میں اڑا سکتے ہیں کہ جاؤ گھر اپنے، تم اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو. نہیں ہو، اپنے اپنے جیبیں بھر رہے ہیں سب اپنے جو ہم نے کل واقعہ بیان کیا. چائنیز اس پروفیسر نے کہا کہ پاکستان کا جو بیس ہے وہ کرپشن کے اوپر ہے، ہر بندہ اس کو کھا رہا ہے صرف، اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں. پاکستان جو ہے یہ ٹوٹلی اس نے بولا کہ یہ کسی دن کریش ہو جائے گا، گر جائے گا. اسی طرح جب کسی بلڈنگ کی بنیاد گرتی ہے تو اوپر سے سارا چھت نیچے آتے ہیں. تو یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ ابھی 78 سال تو ہو گئے، کسی کو انصاف نہیں ملا، کسی کو نوکری نہیں ملی، کسی کو عزت نہیں ملی. اس ملک میں ججز بے ایمان، سارے لوگ بے ایمان، سیاستدان تو ہے ہی کرپٹ ہے. تو مبارک صاحب اس طرح قومیں نہیں چلتی. یہاں ہم بیٹھے ہیں بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں، یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اپنے اپنے لوگ کام کر رہے ہیں، صرف کام اور جانبداری سے کام کر رہے ہیں بس. بہت شکریہ سر. جی بالکل. کل چائنیز دو انہوں نے منسٹر تھے، سلائے موت سنائی ہے، لوٹ مار کا الزام تھا ان کے اوپر بھی. اور چائنیز کی ترقی بھی یہی ہے کہ بچ نہیں سکتے، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو انہوں نے سلائے موت دی. مگر ہمارے، اگر آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کو دی جائے گی، تاکہ آپ ڈاکہ مارنے کے ماہر ہیں، اس لیے